مثبت بات آئے ادھر سے پھر کے منفی بات پہ چلے جاتے ہو. یہ بنی اسرائیل کی قوم کا مزاج تھا. جب ہم کہتے ہیں صلح کی ہے تو کہتے ہیں یہ بھی اشکال ہے, جب کہا جنگ کی ہے تو کہتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو پھر دونوں چیزیں جب سامنے آئی ہیں, اب دیکھیے یہ مسئلہ اللہ نے حل کر دیا تھا. عقل و شعور استعمال کرے اگر کوئی, کیسے حل کیا تھا؟ مختصر ایک حدیث عرض کرتا ہوں, اہل سنت کی کتاب میں یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بلند آواز میں درود پڑھیں, اللہم صلی علی محمد وآلہ, کہ شبیہ تھے امام حسن اور حسین علیہ السلام, شکل کے اعتبار سے بھی اور سیرت کے اعتبار سے بھی. اب دیکھیے کہ روایات میں ہے کہ مولا حسن رسول خدا کے سر اور چہرے اور سینے اور ہاتھوں جیسے تھے, اور مولا حسین رسول کے نچلے دھڑ کی مانند تھے, اس کی مثل تھے, اس کی شبیہ تھے. یہ روایت ہے اہل سنت کے ہاں, ہمارے ہاں بھی ہے. یہ فیصلہ اللہ نے, کیونکہ یہ شکل کسی اور نے تو نہیں بنائی ہے نا, اللہ نے بنائی. اللہ نے اسی وقت فیصلہ کر دیا, آدھا حصہ حسن کی طرح, آدھا حسین کی طرح, ہاتھ حسن کی طرح, پاؤں حسین کی طرح. کہا کہ کل صلح پہ اعتراض نہ کرنا, اگر حسن لکھ دے تو کہنا رسول نے لکھ دیا تھا, اگر حسین چل کے کربلا چلے جائے تو کہنا رسول چلے گئے تھے. یہ دونوں شبیہ ہیں. اسی لیے حکمت خداوند عالم تھا کہ یہ اللہ نے اس حکمت کی وجہ سے خلق کیا جو جسم آئمہ کا اسی طرح ہے. اب دیکھیے کہا جاتا ہے کہ صلح کر لی بھائی. علامہ نکن بہت بڑے عالم ہیں, مشہور و معروف ہیں, جو بزرگان ہیں وہ جانتے ہیں, جو نہیں جانتے انڈیا لکھنؤ سے ان کا تعلق تھا, مجتہد الاثر تھے. ابھی تھوڑی وقت ہوا ہے ان کا انتقال ہوا, اتنا زیادہ وقت نہیں ہوا. وہ لکھتے ہیں, ان کی ایک کتاب ہے صلح امام حسن علیہ السلام. وہ لکھتے ہیں کہ مولا نے صلح کی نہیں تھی بلکہ مولا سے صلح کی گئی تھی. یہ بڑا پروزن جملہ ہے کہ مولا سے صلح کی گئی تھی. اب میں یہ بیان نہیں کرنا چاہتا مولا نے کیوں صلح کی تھی. مولا نے جب صلح کی اس کے بعد مولا سے یہ کہا, ایک جملہ مولا کی زبان سے کہ کیوں میں نے صلح کی. میں اپنی بات کروں, ممکن ہے لمبی ہو جائے, آپ کو پسند آئے نہ آئے وہ اپنی جگہ. مولا کی اپنی بات کہ کیوں میں نے صلح کی ہے خود بیان فرما رہے ہیں. جب صلح کی تو کچھ, اب بھی یہ بھی ایک اشکال دور کر دوں, کہا جاتا ہے جی شیعوں نے مولا کا مسلح کھینچا تھا, مولا پہ تہمتیں لگائی تھی. شیعوں نے نہیں کھینچا تھا, شیعہ کبھی مسلح کھینچتے نہیں ہیں, شیعہ مسلح فراہم کرتے ہیں. یہ یاد رکھنا, ہم نے ہمیشہ اس پہ صبر کیا ہے کہ تمہارے امام پڑھاتے رہیں. ہم نے صبر کیا ہے, مولا نے صبر کیا ہے, واقعاً صبر کیا ہے. اب دیکھیے کیا کہا, مسلح کھینچا اور کہا مذل المومنین, کہ مومنوں کو ذلیل کرنے والے. شیعوں نے نہیں کیا تھا. جو مولا حسن کو پانچواں خلیفہ مانتے تھے اور ان کے اندر نفاق تھا, انہوں نے مسلح کھینچا تھا. جو مولا کے ساتھی تھے وہ تو اصلاً جسارت نہیں کر سکتے. اب کیا ہوا, مولا نے اس کا جواب دیا, ما انا مذل المومنین, کہ میں مذل المومنین نہیں ہوں, ولیکنی معز المومنین, میں مومنین کو عزت دینے والا ہوں. پھر مولا فرماتے ہیں میں نے صلح کیوں کی. مولا فرماتے ہیں کہ میں نے اس امر خلافت کو تمہاری قوت نہ ہونے کی وجہ سے, تمہاری بزدلی کی وجہ سے اس کو سونپ دیا ہے یہ امر خلافت, اور اس سے میں بھی بچ گیا ہوں اور تم بھی بچ گئے ہو, اور میں نے اپنے آپ کو بچا لیا اور اپنے اصحاب کو بچا کے حسین کے لیے تیار کر دیا. اور اس کے بعد یہ یاد رکھو, تمہیں علم نہیں ہوگا اس بات کا, جس طرح خضر نے موسیٰ کے سامنے کشتی کو سوراخ کیا تھا, موسیٰ کو سمجھ نہیں آئی تھی اس وقت کہ کیوں سوراخ ہو رہا ہے, جس طرح کشتی بچا لی تھی ظالموں سے, اسی طرح میں نے حکومت اور نانا کی امت ظالموں سے بچا لی ہے. تکبیر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اس لیے مولا نے صلح کی کہ امت بچ گئی.
لہٰذا عزیزان محترم، میں آپ کی زحمت اس سے زیادہ نہیں کروں گا، کیونکہ یقیناً آپ کا بھی روزہ ہے اور کافی لمبا روزہ ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ مولا کے صدقے میں آپ کا روزہ اور جتنے مومنین و مومنات پوری دنیا میں روزے سے ہیں یا جو مریض ہیں، مشکل ہے ان کے لیے روزہ رکھنا، سب کو اللہ تعالیٰ اس جشن کا ثواب نصیب فرمائے۔ اگر آپ کا منشا ہو تو ہم اختتام کرتے ہیں۔ مولا کا ایک خطبہ ہے، چھوٹا سا خطبہ ہے، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ عربی پڑھوں گا، اردو نہیں کروں گا، صرف عربی کا لطف لے لیجئے گا، کسی اور محفل میں ترجمہ یا اس کی تشریح لیجئے گا۔ یہ مولا نے خطبہ کب دیا تھا؟ 21 رمضان کو۔ کب دیا؟ اس 21 رمضان کو، مولا کی تدفین کے بعد۔ صرف عربی پڑھ رہا ہوں۔ مولا کھڑے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں لَقَدْ قُبِضَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ رَجُلٌ لَمْ يَسْبِقُهُ الْأَوَّلُونَ۔ اس رات، ترجمہ میں چھوڑ رہا ہوں، وَلَا يُدْرِكُهُ الْآخِرُونَ بِعَمَلٍ لَقَدْ كَانَ يُجَاهِدُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَيَقِيهِ بِنَفْسِهِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُوَاجِهُ بِرَأْيِهِ وَيَكْنِفَهُ جِبْرَائِيلُ عَنْ يَمِينِهِ وَمِيكَائِيلُ عَنْ شِمَالِهِ۔ مختصر سا بتاؤں گا آخر میں کیا فرما رہے ہیں مولا۔ وَلَا يَرْجِعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ وَلَقَدْ تُوَفِّيَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الَّتِي عُرِجَ فِيهَا بِعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَفِيهَا قُبِضَ يُوشَعُ ابْنُ نُونَ وَسِيَّ مُوسَى وَمَا خَلَّفَ السَّفَرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا 700 دِرْهَمٍ فُضِّلَتْ عن عطائه اراد ان یبتاع بها خادما لأہلہ۔ مولا پہلے مولا امیر کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اس دن، اس رات اس کی روح قبض کی ہے جس کو نہ پہلوں نے پہچانا، انبیوں نے پہچانا، نہ اب کے پہچان سکے، نہ بعد والوں نے پہچانا، جس کے عمل کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، جس نے رسول کے شانہ بشانہ جنگ کی۔ اس کے بعد پھر مولا فرماتے ہیں کہ جس کے دائیں جانب جبرائیل اور بائیں جانب میکائیل رہتے تھے، اپنے بابا کی تعریف کر رہے ہیں یہ۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ یہ اس رات مولا کی شہادت ہوئی ہے جس دن عیسیٰ اس زمین سے اٹھ گئے تھے۔ یہ مولا کا دیکھیں بتانا ہے کہ کس دن عیسیٰ جو ہے، جس دن 21 رمضان کو مولا کی شہادت ہوئی، 21 ہی رمضان کو عیسیٰ کا عرفا ہوا تھا۔ پھر مولا فرماتے ہیں یہ وہ دن ہے جس دن یوشع بن نون جو وسیع تھے موسیٰ کے، ان کا بھی انتقال ہوا، اور علی نے کچھ نہیں چھوڑا اپنی زندگی میں، نہ سفید نہ کوئی اور چیز سیاہ، صرف 700 درہم چھوڑے ہیں علی نے۔ یہ 700 درہم میں کیا کرنا تھا علی نے؟ وہ بھی 700 درہم مال غنیمت نہیں تھا، خیبر کا مال نہیں تھا۔ وہ کون سا مال تھا؟ جو ارادت مندوں نے، موالیوں نے مولا کو ہدیہ دیا ہوا تھا، اور اس کا ارادہ تھا مولا کا کہ اس 700 درہم سے مولا ایک اپنے اہل کے لیے، خاندان کے لیے ایک خادم خریدیں، مولا یہ چاہتے تھے۔ اس کے بعد ثم بکا الناس، پھر لوگوں نے رونا شروع کیا۔ پھر مولا فرماتے ہیں من عرفنی فقد عرفنی، مولا حسن کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے، وَمَن لَمْ يَعْرِفْنِي فَأَنَا حَسْنُ بْنُ عَلِي، کہ جو مجھے نہیں جانتا جان لو میں علی کا بیٹا حسن ہوں۔ انا ابن سراج المنیر، انا ابن سراج المنیر، انا ابن الذی ارسل رحمتا للعالمین۔ وہ دیکھیں کتنے پیارے جملے ہیں۔ وَأَنَا ابْنُ دَاعِي إِلَى اللَّهِ وَأَنَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ الَّذِي يَذْهَبَ اللَّهُ الرِّجْسَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ لوگ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ لوگ کہتے ہیں بھائی اہل بیت نے نہیں کہا کہ ہمارے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے، مولا نے خطبے میں یہ سب کے سامنے کہا کہ میں وہ ہوں جس کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے۔ پھر مولا فرمایا نا من اہل بیت الذی کان جبرائیل ینزل علیہم، میں اہل بیت سے ہوں جن پر جبرائیل نازل ہوتے تھے۔ وانا من اہل بیت الذی افترض اللہ مودتہم، میں وہ اہل بیت سے ہوں جس کی مودت اللہ نے امت پر واجب کی ہے۔ پھر مولا فرمایا قل لا اسألکم الیہ اجرن الا المودۃ فی القربى۔ صلوات پڑھیں اہل بیت کی ذات میں، اللہم صلی علی محمد۔
یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام اس خطبے کے صدقے میں، اس پاک کلام کے صدقے میں، مولا کے صدقے میں، مولا کی عظمت کے صدقے میں